امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی سنن میں سیدنا ابو کبشہ الماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث بیان کرتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 4228۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل هذه الامة کمثل اربعۃ نفر، اس امت کی مثال 4 افراد کی مانند ہے۔ امت کے افراد کی مثال 4 آدمیوں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفق في حقه۔ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے۔ مال بھی اللہ کی نعمت اور علم بھی اللہ کی نعمت، دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے دی۔ اپنے علم کی روشنی میں وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ صاحب علم ہے، اسے پتہ ہے کہ مال کہاں خرچ کرنا چاہیے، کہاں مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے اور کہاں مال خرچ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی فرما برداری والے کاموں میں مال خرچ کرتا ہے، مطلب نیکی کے کاموں میں، فی سبیل اللہ مال خرچ کرتا ہے، غرباء مساکین پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، مساجد مدارس پر خرچ کرتا ہے، علم علماء پر طلباء پر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ ایک یہ شخص۔ دوسرا وہ شخص ہے، فرمایا راجل آتاہ اللہ علما ولم یؤتہ مالا، اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے لیکن مال نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ دوسرا شخص ہے، علم ہے لیکن مال نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے لو کان لی مثل ھذا عملت فیہ مثل الذی یعمل، اگر میرے پاس بھی مال ہو، اللہ مجھے بھی مال دے تو میں بھی اس بندے کی طرح مال خرچ کروں، جس طرح یہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، غریبوں پر خرچ کرتا ہے، مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، مسجدوں پر خرچ کرتا ہے، مدرسوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ مجھے بھی مال دے تو میں بھی اسی طرح خرچ کروں۔ سچے دل سے وہ بندہ یہ کہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ہما فی الاجر سواء، یہ دونوں بندے اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ جس کے پاس مال ہے اور وہ اللہ کی فرما برداری والے کاموں میں خرچ کرتا ہے، جتنا اجر اس بندے کو مل رہا ہے اتنا ہی اجر اس بندے کو بھی مل رہا ہے جس کی نیت ہے کہ اگر اللہ نے کبھی مجھے مال دیا تو میں بھی اسی طرح خرچ کروں۔ پھر آپ نے تیسرا بندہ بتایا، فرمایا راجل آتاہ اللہ مالا ولم یؤتہ علما، تیسرا وہ بندہ ہے جس کے پاس مال ہے لیکن علم نہیں ہے۔ ظاہر علم نہیں ہے تو جس بندے کے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف کی بھی کمی ہوگی۔ مال وافر ہو بندے کے پاس اور اندر ڈر اور خوف نہ ہو تو پھر آپ اچھی طرح سمجھیں کہ بندہ اس مال کے ساتھ کیا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں خرچ کرتا ہے، غلط رستوں میں خرچ کرتا ہے، عیش اڑاتا ہے، موج مستی کرتا ہے۔ تو یہ بندہ جس کے پاس علم نہیں ہے، مال ہے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں اپنے مال کو کھپاتا ہے۔ چوتھا وہ بندہ ہے راجل لم یؤتہ اللہ علما ولا مالا، اس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، لیکن جب وہ اس شخص کو دیکھتا ہے موج مستی میں، عیاشی میں، کہ اپنی دولت کے ساتھ مزے کر رہا ہے، تو یہ بھی تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوا تو میں بھی اسی طرح موج اور عیش کروں گا۔ جس طرح یہ خرچ کر رہا ہے نا، غلط کاموں کے اندر لگا ہوا خرچ کرنے، تو میں بھی اسی کی طرح خرچ کروں گا۔ آپ نے فرمایا فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ، یہ دونوں بندے گناہ میں برابر کی شریک ہیں۔ جتنا گناہ اس بندے کو مال خرچ
کر کے موج مستی کر کے ملا، اتنا ہی اس نالائق کو جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، اسے بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اب آپ اس حدیث پر غور کریں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل کے سلسلے میں ہماری نیتوں کا بڑا عمل ہے۔ بندے کی جس طرح کی نیت اور جس طرح کا عزم مسلم ہوتا ہے، اللہ اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ نیت اچھی ہے، اللہ کی طرف سے اس کو اجر مل رہا ہے، نیت بری ہے تو اللہ کی طرف سے گناہ بھی مل رہا ہے۔ نیت پہلا بندہ پہلے جو دو آپ نے بتائے ہیں، ایک کے پاس تو چلو مال ہے، وہ مال خرچ کر کے اجر لے رہا ہے، لیکن دوسرے کو اتنا ہی اجر مل رہا ہے، کس وجہ سے؟ صرف نیت کرنے کی وجہ سے۔ اس کی نیت ہے، پکا ارادہ ہے کہ اگر میرے پاس کبھی مال آیا تو میں بھی اسی طرح خرچ کروں گا، اگرچہ اس سے ایسا نہیں ہوا تو نیت پر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ مدینے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں، یہ تم نے سفر کی جو بھی سہولتیں اور مشقتیں اٹھائی ہیں وہ اجر کے سلسلے میں تمہارے ساتھ ساتھ رہے ہیں، حالانکہ ہے وہ مدینے میں، اور صحابہ کرام نے کوئی 1200 کلومیٹر کا یہ بڑا پرمشقت سفر کر کے تبوک کی طرف گئے، پھر وہاں سے آئے، بڑا یہ کٹھن سفر تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بندے تمہارے ساتھ ساتھ رہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ مدینے میں رہ کر ہمارے ساتھ رہے۔ فرمایا ہاں، اس لیے کہ ان کو عذر نے روک رکھا تھا، نیت اور ارادہ ان کا بھی تھا کہ وہ تمہارے ساتھ جاتے، اس سفر میں تمہارے ساتھ شریک ہوتے، یہ ان کی نیت تھی، لیکن چونکہ عذر آڑے تھا اس وجہ سے وہ نہیں جا سکے۔ ان کی اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اجر میں تمہارے برابر کا ان کو شریک کر دیا۔ بندے کی جب نیت اچھی ہو، کسی وجہ سے وہ اگر نیکی نہیں بھی کر سکتا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو اجر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ بندہ جس نے برائی کی نیت کی ہے، یہاں پر بھی تھوڑی سی تفصیل ہے، برائی کی نیت کی، ابھی صرف ارادہ مان ہی رہا تھا، ڈاما ڈول تھا، اتنی دیر تک تو ٹھیک ہے، کوئی اس کو گناہ نہیں، لیکن جب اپنی پکی نیت کر لی، عزم مسلم کر لیا، پکا ارادہ کر لیا، تو پھر اگر وہ اسی ارادے پہ قائم رہتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن موقع نہیں اس کے ہتھے چڑھتا، تو اس کو اس نیت کا گناہ ملے گا جس کام کی اس نے نیت کی۔ اور اگر وہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنا ارادہ ترک کر دے، اپنی نیت بدل دے کہ نہیں یہ کام نہیں کرے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، پھر اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کمال مہربانی کہ صرف اجر ہی ہے، صرف نیت ہی ہے، ادھر ادھر اٹھا، گناہ کی نیت کی کیا، عمل کچھ بھی نہیں کیا، کام کچھ بھی نہیں کیا، صرف نیت تھی اور نیت کر لی، پکا ارادہ کر لیا گناہ کرنے کا، لیکن پھر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، نیت چھوڑ دی، ارادہ ترک کر دیا، اس کو اجر مل گیا اس چیز سے۔ لیکن اگر نیت پختہ رہی، پکی رہی، موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ موقع ملے تو میں نے یہ جو پورا پروگرام بنایا ہوا اس کو عملی شکل دوں، اگر وہ نہیں بھی عملی شکل دیتا، موقع اس کو نہیں بھی ملتا، کیونکہ نیت کی ہوئی ہے تو گناہ میں یہ شریک ہوگا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چوتھے شخص کے متعلق فرمایا کہ نہ علم ہے اس کے پاس نہ مال ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوا تو میں بھی اس تیسرے شخص کی طرح خرچ کروں گا جو اپنے مال کو برباد کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ، گناہ میں یہ برابر کے شریک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نیتیں ہمیشہ خالص رکھیں، ہماری نیتوں کے اندر کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، اللہ کو خوش کرنے والی نیتیں ہوں، اللہ کی فرما برداری والی نیتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔